دین، بزرگان دین کا عرس منانا کیسا ہے، کیا قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دے۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، یاد رکھیے بزرگان دین، اولیاء اعظام اور جتنے بھی ہیں ان کا عرس منانا چاہیے یا نہ چاہیے، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ عرس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ تاریخ اسلام میں یہ 600 سال گزرنے کے بعد یہ رسم بد ایجاد ہوئی ہے۔ 600 سال کے بعد، یہ 600 سال کے بعد مسلمانوں میں یہ رسم بد ایجاد ہوئی، اور اس کے ایجاد کرنے والے بھی کون ہیں؟ اس کے ایجاد کرنے والے بھی ایک عیسائی ہے جنہوں نے اس کام کو شروع کیا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس طریقے کو ہمارے بریلوی حضرات نے لیا، اور انہوں نے بھی اپنے بزرگان دین کو اس کو ایجاد کرنے لگے۔ لہٰذا اس کا بزرگان دین کا عرس منانا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ کوئی صحابہ نے ہمارے نبی کا عرس نہیں منایا، کسی اولیاء کرام نے اس صحابہ کرام کا عرس نہیں منایا، لہٰذا یہ سراسر بدعت ہے اور حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بریلوی حضرات اس کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ ان کی کتاب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب ہے، جن کی کتاب جنتی زیور ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بزرگان دین اور علماء اور صالحین کی وصال کی تاریخوں میں ان کے مزاروں پر حاضرین کا اجتماع، جس میں قرآن مجید کی تلاوت اور میلاد شریف، نعت خوانی اور وعظ ہوتا ہو، ان بزرگوں کے حالات زندگی بیان کیے جاتے ہیں، پھر فاتحہ اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمل جائز ہے، اور پھر جائز ہونے کی کیا دلیل دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال اول یا آخر میں شہدائے احد کے مزاروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک ایسی دلیل دے رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مزاروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں اس عمل کو کرتے تھے، تو اس اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ لیکن علامہ صاحب لکھتے ہیں، علامہ عبد المصطفیٰ صاحب، کہ یہ ضرور کہ عرسوں کے زمانہ حال کے خرافات و لغویات چیزوں سے پاک رکھا جائے، جاہلوں کو ناجائز کاموں سے منع کیا جائے۔ منع کرنے سے بھی اگر وہ باز نہ آئے تو ان ناجائز کاموں کا گناہ ان کے سر پر ہوگا۔ ان لغویات اور خرافات کی وجہ سے عرس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اس کی وجہ سے عرس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑا دینا چاہیے، نہ کہ ناک کاٹ کر نہیں پھینک دینی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا ان سے وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمیں عرس منانا ہمارے لیے جائز ہے، لیکن علماء دیوبند اس کو سرے سے منع کرتے ہیں۔